ذرا سوچئے، ایک ملک دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو $100 ارب کا الٹیمیٹم دے دے۔ یہ کسی فلم کا سین لگتا ہے نا؟ لیکن حقیقت میں یہ اس وائرل تجزیے کا مرکزی خیال ہے جس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ آج ہم اسی دلیل کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ تصادم مبینہ طور پر عالمی طاقت کی بساط کو کیسے بدل رہا ہے۔ اس تجزیے کی شروعات ہی ایک بہت طاقتور اور ڈرامائی جملے سے ہوتی ہے کہ امریکہ کو گلے سے پکڑ لیا گیا ہے۔ یہ الفاظ سیدھے اس تجزیے سے لیے گئے ہیں اور یہ اس پوری دلیل کا موڈ سیٹ کر دیتے ہیں جس پر ہم ابھی بات کرنے والے ہیں۔ تو آج ہم اس تجزیے کے 4 اہم حصوں پر بات کریں گے۔ پہلا، ایران کا وہ $100 ارب کا مطالبہ۔ دوسرا، اس تجزیے کے مطابق امریکہ کا اندرونی بحران۔ تیسرا، نئی عالمی طاقتوں کا ابھرنا۔ اور آخر میں ایک سپر پاور کے زوال کی پیشگوئی۔ تو آئیے اس کہانی کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا، ایران کے $100 ارب کے مطالبے سے۔ یہ ہے وہ رقم جس پر سارا کھیل ٹکا ہے، $100 ارب۔ اس تجزیے کے مطابق یہ ایران کی طرف سے کسی بھی قسم کی بات چیت شروع کرنے کے لیے ایک پیش قدمی شرط ہے، جو اس صورتحال کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پیسہ ہے کیا؟ تو اس تجزیے کے مطابق یہ کوئی امداد یا قرض نہیں ہے، یہ ایران کے اپنے اثاثے ہیں، یعنی وہ پیسہ جو اسے مختلف ممالک کو تیل بیچ کر ملا تھا لیکن بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے منجمد کر دیا گیا تھا۔ اب ایران صرف اپنی ہی فنڈز کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور یہی اس تجزیے کا سب سے اہم نقطہ ہے کہ ایران کوئی درخواست نہیں کر رہا بلکہ ایک شرط رکھ رہا ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ایران طاقت کی پوزیشن سے بات کر رہا ہے اور مذاکرات کی میز پر تبھی آئے گا جب اس کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ تو ایران کے اس بیرونی مطالبے سے ہٹ کر اب ذرا اس تجزیے کے دوسرے پہلو کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ اندرونی کمزوریاں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ اس تجزیے میں امریکہ کے اندر ایک ساتھ کئی بحرانوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک ایسی معیشت جو تباہی کے دہانے پر ہے، بڑے ادارے جو دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں، عوامی مظاہروں کا شدید خدشہ، فوجی قیادت کے اندر گہرے اختلافات اور بڑھتی ہوئی مہنگائی جو عام لوگوں کی زندگی اجیرن کر رہی ہے۔ بلکہ ایک خاص دعویٰ یہ بھی کیا گیا ہے کہ امریکی حکومت کو معاشی مشکلات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج کا ڈر ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے مبینہ طور پر نیشنل گارڈز کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا عالمی بساط پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ تجزیہ دلیل دیتا ہے کہ امریکی بالادستی کا دور اب ختم ہو رہا ہے اور دنیا کی طاقت کا توازن تیزی سے بدل رہا ہے۔ یہاں ماضی اور حال کا ایک بڑا دلچسپ موازنہ کیا گیا ہے۔ پہلے ایک یونی پولر دنیا تھی جس پر صرف امریکہ کا راج تھا، جس کی پالیسی کو اس تجزیے میں مارو، لڑو اور چھین لو کہا گیا ہے۔ لیکن آج کی دنیا ملٹی پولر ہے، جہاں نئی طاقتیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں اور اپنے اتحادیوں کے ذریعے امریکہ کے اثر کو کم کر رہی ہیں۔ تو یہ نئے چیلنجرز ہیں کون؟ اس تجزیے میں 2 بڑے ناموں کی نشاندہی کی گئی ہے، چین اپنی معاشی طاقت کے بل پر اور روس اپنی فوجی طاقت کے ساتھ۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک ایران جیسے اتحادیوں کو استعمال کر کے امریکہ کو آہستہ آہستہ کمزور کر رہے ہیں۔ یعنی اس پوری دلیل کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے کہ دنیا کے تھانے دار کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں کہ دنیا پر اپنی مرضی چلا سکے۔ اور اب آتے ہیں اس تجزیے کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، جہاں پچھلی تمام باتوں کو جوڑ کر ایک حتمی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس تجزیے کے مطابق یہ زوال ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہے، ایک کے بعد ایک چیز گر رہی ہے۔ اس کی شروعات افغانستان میں کمزوری سے ہوئی، پھر ایران کے معاملے پر تعطل پیدا ہوا، اس کے بعد معیشت کا بحران، اتحادیوں کا ساتھ چھوڑنا اور آخر میں سپر پاور کی حیثیت کا خاتمہ۔ اس زوال کے ثبوت کے طور پر کچھ ٹھوس مثالیں بھی دی گئی ہیں، جیسے امریکی بحریہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے میں ناکام رہی، یورپی اور نیٹو اتحادی امریکہ سے فاصلہ بنا رہے ہیں، ڈالر کی عالمی حکمرانی خطرے میں ہے اور سرمایہ کار مبینہ طور پر اپنا پیسہ امریکہ سے نکال کر چین منتقل کر رہے ہیں۔ یہ تجزیہ صرف آج کی بات نہیں کرتا بلکہ مستقبل کی ایک ٹائم لائن بھی پیش کرتا ہے۔ ان کے مطابق آج امریکہ کافی کمزور ہو چکا ہے، اگلے چند سالوں میں حالات تیزی سے بگڑیں گے اور 20 سال بعد امریکہ ایک بالکل مختلف اور بہت کمزور ملک ہوگا۔ اور اس
تجزیے کا اختتام اس حتمی سوچ پر ہوتا ہے کہ جتنی بڑی معیشت ہوتی ہے اسے گرنے میں وقت بھی اتنا ہی زیادہ لگتا ہے، لیکن جب وہ گرتی ہے تو اس کا زوال بہت شدید ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ایک سپر پاور کا زوال ہوتا ہے تو عالمی طاقت کا مستقبل کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو نہ صرف اس پورے تجزیے کا خلاصہ ہے بلکہ ہمیں آنے والے وقت کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔